بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کا دور خلافت۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس درست فرما لیتے اور فرماتے تھے کہ میں اس عثمان غنی سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذی الحجرتین بھی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا ظاہری حسن 2 عظیم المرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذی النورین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سفید رنگ، خوبصورت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ گھنی داڑھی اور لمبے بال کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب لباس زیب تن کر کے عمامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ کا شمار بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ عمدہ لباس اور لذیذ و نفیس غذاؤں کے عادی تھے، لیکن ان سب کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی بالکل سادی تھی۔ رہن سہن، اخلاق و اطوار اور کردار میں ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آراستہ و مزین ہوتا۔ ایک مرتبہ وضو سے فارغ ہو کر مسکرائے تو لوگوں نے اس موقع پر مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیت رضوان کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے کہ خبر مشہور ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، اور اس بیعت کا نام بیت رضوان ہے اور بیت شجرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیت رضوان کرنے والوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دوں۔ جنگ تبوک کے موقع پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ جنگ تبوک کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، جب منافق اس خلافت کی قمیص کو اتارنے کی کوشش کرے تو اس کو مت اتارنا۔ چنانچہ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا، منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا۔ چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ سن 35 ہجری ذی قعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کے دوران باغیوں نے 40 روز تک آپ رضی اللہ عنہ کا کھانا اور پانی بند کر دیا اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیائے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جام شہادت نوش کیا رضی اللہ عنہ۔